بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب یحییٰ ابن زکریا کا مدفن ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ان کا سر دفن ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں جسم کے ساتھ میں سر بھی دفن ہے۔ بہرحال اللہ عالم کہ یہاں پر منسوب ہے جناب یحییٰ ابن زکریا، اس کا واقعہ کہ آپ کا روزہ ہے، اس کا کوئی واقعہ ہے؟ جی اور جی وہ کرا رہے ہیں۔ جناب یحییٰ ابن زکریا ایک نبی کے بیٹے اور ایک نبی نیک اور صالح تھے، کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب جناب یحییٰ ابن زکریا کا زمانہ تھا تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ہیرودوس، اس کا نام تھا، تاریخ میں ہیرودوس اس کا نام بتایا گیا ہے۔ جب اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی بھاوت سے شادی کی کہ جس کے ساتھ میں ایک بچی تھی، جب وہ بچی جوان ہو گئی تو اب یہ ماں بیٹیوں کی خواہش یہ تھی کہ اب اس بیٹی کی بھی شادی بادشاہ سے ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں جو عام طور سے بادشاہوں کا تو ہمیشہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، اور یہ خود عورت یہ چاہتی تھی کہ بیٹی کی بھی شادی جو ہے وہ بادشاہ سے ہو جائے تاکہ وہ بادشاہ اور دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ اب جناب یحییٰ ابن زکریا کا کیونکہ زمانہ تھا، آپ نے ایک صالح اور نبی کے بیٹے، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے شرعی اعتبار سے جو شرعی مسائل تھے وہ بیان کیے، کہا کہ بھتیجے سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس وجہ سے دونوں عورتوں نے بغض و حسد کیا جناب یحییٰ ابن زکریا سے۔ جب بغض حسد کیا تو وہ زمانہ وہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد میں اب یہ بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوتی ہیں دونوں تو کہتی ہیں، بادشاہ کہتا ہے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو یہ دونوں ہی کہتی ہیں کہ ہمیں یحییٰ ابن زکریا کا سر چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا، یحییٰ ابن زکریا کو قتل کر دیا گیا۔ یحییٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ کی شباہت مشابہت جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنی قربانی دی، اسی طرح یحییٰ ابن زکریا نے شرعی مسائل بیان کرتے ہوئے اپنی قربانی دی۔ جس طریقے سے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر ایک بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اسی طرح یحییٰ ابن زکریا کا سر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جس طریقے سے جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر سے خون جاری ہوتا تھا، اسی طرح جناب یحییٰ ابن زکریا کی شہادت کے بعد وہاں پر آپ ادھر دیکھیں وہ شیشہ لگا ہوا ہے، کنواں تھا، اس کنویں سے پانی کے بجائے خون ابلتا تھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سے آپ کی مماثلت، شباہت بہت زیادہ تھی کہ جو چیزیں امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی تھی وہ آپ میں بھی پائی جاتی تھی۔ جس طریقے سے کم مدت کے حمل میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی طرح کم مدت کے حمل میں جناب یحییٰ ابن زکریا پیدا ہوئے، جبکہ اس مدت میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب مختار نے انتقام امام حسین علیہ السلام دیا، اسی طرح یحییٰ ابن زکریا کا انتقام ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا نصر بخت بادشاہ، اس نے انتقام دیا۔ جس زمانے میں جناب یحییٰ ابن زکریا کو قتل کر دیا گیا اور یہ تمام واقعات، یہ معجزات ہوئے کہ کنویں سے خون ابلتا تھا، تو اس وقت ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا نصر بخت بادشاہ۔ اب اس نے اس جو بادشاہ تھا یا یہ حکومت تھی اس پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد میں وہ فاتح ہوا، اور یہ جو یہودی بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا یہ مغلوب ہوا۔ اور جب اس نے اپنی حکومت بنائی، نصر بخت بادشاہ نے جب اس کی حکومت بن گئی تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان واقعات کے بارے میں معلومات کرے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کنویں سے پانی ابلنے کے بجائے خون ابلتا ہے۔ جو اس زمانے کے پرانے لوگ تھے، پرانے لوگوں سے مشورہ لیا، رائے مشورہ لینے کے بعد بھائی پتہ چلنا چاہیے اس سے خون بھی ابلتا ہے، تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ یحییٰ ابن زکریا کی شہادت کے بعد سے اس سے پانی کے بجائے خون ابلتا ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے، کہا کہ شاید یہ یحییٰ ابن زکریا کا خون کا بدلہ چاہتا ہے۔
تو اس وقت نصر بخت بادشاہ نے 70,000 بنی اسرائیلیوں کا قتل کیا تھا، اور جب 70,000 بنی اسرائیلیوں کا قتل کیا تھا تو اس کے بعد سے جو کنویں سے خون ابلتا تھا پھر خون ابلنا بند ہو گیا تھا، یعنی انتقام چاہتا تھا۔ یہ واقعات میں یہاں جناب یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں ملتا ہے کہ جو یہاں پر جناب یحییٰ ابن زکریا کا سر یا ان کا جسم یا ان کا میت یہاں پر دفن ہے۔ تو خداوند عالم آپ اور ہماری زیارت کو قبول فرمائیں۔ جناب یحییٰ ابن زکریا کہ آپ زری پر جائیں، وہاں ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب یحییٰ ابن زکریا کو اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچائیں، اور باقی دعا کریں کہ جو مومنین مومنات یہ تمنا آرزو رکھتے ہیں کہ خداوند عالم